تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم دکھلاوا یعنی ریاکاری کے بارے میں پڑھیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ حب الحزن سے یعنی غم کے کنویں سے پناہ مانگو۔ حب الحزن کا مطلب ہے غم کا کنواں۔ تو جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ لوگ حب الحزن سے پناہ مانگو تم لوگ، تو بعض صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، حب الحزن کیا چیز ہے، کسے کہتے ہیں حب الحزن؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں ایک وادی ہے اور اس کا حال اتنا برا ہے نا، وہ وادی ایسی ہے کہ خود جہنم بھی ہر دن میں 400 مرتبہ اس سے پناہ مانگتی ہے۔ وہ ایسی خطرناک وادی ہے جہنم میں۔ تو عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کون لوگ جائیں گے؟ تو کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ جب صحابہ نے پوچھا کہ کون جائیں گے اس وادی میں، تو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بڑے عبادت گزار یا وہ زیادہ قرآن پڑھنے والے جو دوسروں کو دکھلانے کے لیے اچھے اعمال کرتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ نیک اور اچھے کام صرف اللہ کے لیے کرنا، اس میں کسی اور کو دکھلانا، ریاکاری مقصود نہ ہو۔ تو دکھلاوا اتنی اللہ رب العزت کو اتنا سخت ناگوار ہے کہ اتنا بڑا عذاب ان کو ہوگا جو ریاکاری کے لیے اعمال کرتے تھے۔ یعنی عبادت تو صرف اللہ کے لیے کی جائے، عبادت کا حق اللہ ہی کا ہے کہ جس کی عبادت کی جائے، جس کی تعریف کی جائے، سمجھ رہے ہیں؟ اور اللہ رب العزت کو یہ بات بالکل ناپسند اور ناگوار ہے کہ بندہ اللہ کے علاوہ بھی کسی کی عبادت کرے، اللہ کے علاوہ بھی کسی کو شریک کرے، سمجھ رہے ہیں؟ جیسے کہ مثال کے طور پہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور اگر کوئی ہمارے پاس سے گزرا یا کوئی وہاں بیٹھا ہے تو ہم نے اور اچھے سے رکوع کیا اور اچھے سے سجدہ کیا، تو اسے کہیں گے ریاکاری، سمجھ رہے ہیں؟ اور ریاکاری بہت ایسا خطرناک اور باطنی زہر ہے نا کہ وہ انسان کی بہتر سے بہتر عبادت کو بھی تباہ کر دیتا ہے، بلکہ صرف تباہ نہیں کرتا، انسان کو الٹا عذاب میں گرفتار کر کے چھوڑتا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نہیں فرماتے ہیں، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، کہ بڑے عذاب ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کو بھلا بیٹھے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں۔ تو قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا بڑے عذاب ہے، بہت بڑے عذاب میں ہے وہ لوگ ریاکاری کرنے والے۔ اور ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں بھی فرماتے ہیں کہ چھوٹی شرک، جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی نے ریا کو چھوٹا شرک کہا، سمجھ رہے ہیں؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہارے متعلق جن چیزوں کا ڈر ہے نا، ان میں سب سے زیادہ خوفناک جو چیز ہے وہ چھوٹا شرک ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ چھوٹا شرک کیا ہے یا رسول اللہ؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریا، یہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ان کے کاموں کا ثواب عطا فرمائیں گے نا، تو دکھلاوے کے لیے کام کرنے والوں سے اللہ فرمائیں گے کہ جاؤ ان لوگوں کے پاس جنہیں دکھلانے کے لیے تم نے دنیا میں کام کیا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ دیکھو ان سے تمہیں ثواب ملتا ہے کہ نہیں، جاؤ لے لو، تم نے جن کو دکھلانے کے لیے کیا تھا انہی سے لے لو۔ تو اتنا زیادہ ریا کا جو ہے نا عذاب ہے، اور ظاہر سی بات ہے اللہ رب العزت اپنی محبت میں کسی کو شرکت کسی کی محبت کی پسند نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت کو پسند ہے کہ بندہ اپنے رب سے محبت کرے اور ہر کام ہر عبادت اللہ کے لیے کرے۔ تبھی تو دیکھیں نا، اخلاص کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اخلاص والے جو ہے وہ اخلاص جو ہے یعنی صرف اور صرف ہر کام کو اللہ کے لیے کرنا، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور اللہ کسے دیتے ہیں؟ جو جسے محبوب رکھتے اسے اخلاص عطا فرماتے ہیں۔ اور ریا یہ اللہ کو اتنی ناگوار کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ حب الحزن میں ان کا ٹھکانہ ہوگا،
اور وہ خود ایسا ٹھکانہ ہے جسے جہنم 400 مرتبہ پناہ مانگ رہی ہے. اللہم حفظنا من. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, پوری امت کی حفاظت فرمائے. تو انشاءاللہ ہم ہر کام کرنے سے پہلے اپنی نیتوں کو ٹٹولے, شروع میں بھی, درمیان میں بھی اور آخر میں بھی. حتیٰ کہ ہم پانی بھی دے رہے ہیں نا اپنے شوہر کو, اپنے ماں باپ کو, مہمان کو, تو کس نیت سے دے؟ اللہ آپ خوش ہو جائے. پیاسے ہیں, ہے نا, باہر سے آئے ہیں, تھکے ہوئے ہیں, تو پانی پیش کر رہے ہیں. اور کسی کو پانی پلانا کتنا بڑا اجر ہے, آپ کتنا خوش ہوں گے اللہ کو خوش کرنے کے لیے, سمجھ رہے؟ اور آپ خوش تو پھر سب مسئلے حل نا. تو چھوٹے سے چھوٹا کام, کھانا بنانا ہماری روز کی ذمہ داری ہے, لیکن ہم کیوں بنا رہے؟ یا اللہ نیت کریں کہ لے جو میں کھانا بنا رہی ہوں نا, اس لیے نہیں کہ بہت اچھا بناؤں تو میرے شوہر خوش ہو جائے گا کہ میری بیوی تو بہت اچھا کھانا بناتی ہے, میری بیٹی تو بہت فرسٹ کلاس کھانا بناتی ہے. نہیں, بلکہ ہم اس نیت سے کھانا بنائیں نا کہ اللہ پاک میں جو کھانا بنا رہی ہوں نا, اس میں اللہ بسم اللہ بول کر بنائے, اور یہ نیت کرے کہ جو میرے گھر والے کھائیں نا, تو آپ اس کھانے کے ذریعے میرے گھر والوں کو اور مجھے جو طاقت دے نا اللہ, وہ طاقت آپ کی فرمانبرداری میں خرچ ہو. اور آپ تو کہتے ہیں نا خدمت سے خدا ملتا ہے, تو یہ بھی تو خدمت ہے نا. اللہ میں اسی لیے بنا رہی ہوں تاکہ آپ راضی ہو جائیں. جب میرے گھر والے مجھ سے خوش رہیں گے تو آپ بھی تو خوش رہیں گے نا اللہ پاک. اور آپ یہی تو چاہتے ہیں نا کہ میں اپنے گھر والوں کی, اپنے ماں باپ کی, اپنے شوہر کی, اپنے اہل والوں کی خدمت کروں. سو اللہ میں آپ کو پانے کے لیے خدمت کر رہی ہوں.